حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مقام مصطفیٰ جڑا میں بیان کرنا چاہنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان فرمائی ہے، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، یہ جڑیاں خواتین نے انہاں نو مسجد جان تو منع نہ کرو، مسجد جان تو نہ روکو۔ اگر مسجد دے اندر با پردہ عورتاں دی نماز دا اہتمام ہے، عورتاں مساجد دے اندر جا سکدیاں نے، پیغمبر علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اذن دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث پڑھی ہے، حضرت امام سالم فرماندے نے، میرے بھائی دے حضرت عبداللہ دے بیٹے حضرت بلال رحمت اللہ علیہ کہن لگے، واللہ لنمنعہن، اللہ دی قسم اسی دے عورتاں نو مسجد جان تو منع کران گے، اسی دے عورتاں نو مسجد جان تو روکاں گے۔ جنڈیالی دے باسیوں، اگر عورت بازار جا سکتی ہے، مارکیٹ جا سکتی ہے، رشتہ داروں کے گھر جا سکتی ہے، اگر عورت ہر جائز جگہ پہ جا سکتی ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے عورت نو مسجد جان دا بھی اذن فرمایا، اجازت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر دی حدیث پاک پڑھی ہے، انہاں دا بیٹا بلال کہندا ہے، واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں روکوں گا، میں ٹوکوں گا، میں عورتوں کو نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جدوں ایک گل سنی ہے، اے نہیں ویکھیا میرا بیٹا ہے، اے نہیں ویکھیا میرا لخت جگر ہے، مقام مصطفیٰ سننے والوں، شان مصطفیٰ سننے والوں، حیثیت مصطفیٰ سننے والوں، احترام مصطفیٰ سننے والوں، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کو جدوں یہ بات سنی ہے، میں حدیث پاک اندر پڑھے ہے، فَصَبَّهُ صَبًّا شَدِيدًا، حضرت جلال اندر آ گئے، غصے اندر آ گئے، اور اس قدر زیادہ سخت بات اپنے بیٹے نو کہی ہے۔ صحاب بیان کر دینے، اتنے جلال اندر، غصے اندر کدی بھی حضرت عبداللہ بن عمر نہیں دیکھے گئے، بلکہ میں ایک روایت اندر پڑھے ہے، مکہ مار کے اپنے بیٹے نو زمین تے گرا دیتا ہے اور فرمایا، میرے تیرے سامنے نبی پاک دی حدیث پڑھنا تے تو جواب اندر آنا، واللہ لنمنعہن، ہم روکیں گے، ٹوکیں گے۔ بعض روایات دے الفاظ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ساری زندگی اپنے بیٹے دے نال کلام نہیں کی تھی، تو بیٹا بیٹا کہہ کے گستاخ رسول بنا لیا، بیٹا بیٹا کہہ کے داڑھی منڈا بنا لیا، بیٹا بیٹا کہہ کے بغیرت بنا لیا، بیٹا بیٹا کہہ کے دیوس بنا لیا، بیٹا کہندا ٹی وی آئے گا آئے گا، بیٹا کہندا ناول آئے گا آئے گا۔ تیرا بیٹا جو بے دینی کہے، تیرے دل دی اندر مقام مصطفیٰ کیا ہے، تیرے دل دی اندر احترام مصطفیٰ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں جیسا کردار ادا کرو، انہاں جیسا مقام مصطفیٰ اپنے دل دی اندر پیدا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے بیٹے دی محبت نو پیغمبر دی سنت دی غیرت تے قربان کر دیتا ہے۔ آئیے میں جامع ترمذی سے اور روایت پڑھ کے سنانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے کولو ایک بندے نے مسئلہ پوچھیا، حضرت جی حج تمتع کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، حج تمتع جائز ہے۔ حج تمتع دا مطلب ہے بندہ بیت اللہ دا حج کردا ہے، پہلے عمرہ کر کے احرام کھول کے 8 ذی الحجہ نو دوبارہ پھر احرام بن لے، یعنی ایک سفر دے اندر حج بھی انہیں کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، درمیان دے اندر احرام بھی کھول لیا، اینو حج تمتع کیا جاندا ہے۔ سائل نے سوال کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرو، کیا حج تمتع جائز ہے؟ درست بندہ کر سکتا ہے کہ سفر دے اندر دونوں عمل کر لیں، درمیان دے اندر احرام کھول لیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، ہاں ہاں کر سکتا ہے، حدیث پاک اندر موجود ہے، رسول علیہ السلام دی صراحت موجود ہے، صحابہ دا عمل موجود ہے۔ جنڈیالی دے باسیوں جدوں حدیث رسول دے مطابق مسئلہ بیان کیتا ہے، ایک بندہ کہن لگا، تواڈے والد گرامی قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دے رہے، تواڈے والد گرامی حضرت عمر روک دے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ڈک دے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے والد دی مخالفت نو پیش کیتا ہے، والد دے قول نو پیش کیتا ہے۔ جدوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے سامنے قول پیش کیتا ہے، جڑا جواب سیدنا عبداللہ بن عمر نے دیتا ہے، لوگو اے جے مقام مصطفیٰ، میں پیغمبر دی حدیث پڑھنا تے مینوں کہندی ہو یخالف مذہبنا، یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ میں نبی پاک دی حدیث پڑھنا، جواب ملتا ہے یہ فقہ کے خلاف ہے۔ میں پیغمبر دی حدیث پڑھنا، مینوں جواب ملتا پنڈ دا مولوی نہیں مانتا، میرا سائی نہیں مانتا، میرا ملنگ نہیں مانتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب دیتا ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے جدوں والد گرامی قدر دا قول پیش کیتا گیا حدیث دے مقابلے دے اندر جڑا جواب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا ہے یہی مقام مصطفیٰ جے، یہی اج دے پروگرام دا مقصد جے، یہی اج دے اشتہار دا ماٹو جے، یہی مقام مصطفیٰ جے۔ توجہ میرے بال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیندے نے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، اے دسو میرے باپ دی اتباع کیتی جائے گی یا رسول پاک دے امر دی اتباع کیتی جائے گی یا رسول پاک دی حدیث دی اتباع کیتی جائے گی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ دے قول نو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرات توجہ وال جڑا میں سنجیدہ پیغام دینا چاہنا، حضرت عبداللہ بن عمر نے جنڈیالی اندر جڑا پیغام کلے ہے حدیث رسول دے مقابلے تے اگر سیدنا عمر دا قول بھی آ جائے چھوڑ دیو، حدیث رسول نو اپنے گلے دی مالا بناؤ، پیغمبر دے فیصلے نو قبول کرو، اے ہوئی مسلک اہل حدیث ہے، اے ہوئی منہج اہل حدیث ہے۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا منع کیتا ہے اونا دی نیت اندر بھی طہارت ہے، صداقت ہے کہ اگر لوگ ایک سفر دے اندر آ کے حج بھی کر جان گے عمرہ بھی کر جان گے، ہو سکتا ہے مبادہ کے بیت الحرام بیت اللہ ویران ہو جائے، عمرے دی رونق کم ہو جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اپنی ذاتی فقاہت ہے، اپنا ذاتی فہم ہے۔ لیکن لوگوں جڑی بات میں کرنی چاہنا، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مقام مصطفیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نال پیار کرو، سنت نال پیار کرو، جتھے پیغمبر دا فیصلہ آ جائے۔ جڑا بندہ حدیث رسول دی مخالفت کردا ہے، سنت رسول دی مخالفت کردا ہے، جے باپ دے باپ تو بھی بیزاری کرو، بیٹا دے بیٹے تو بھی بیزار ہو جاؤ، بھتیجا بھانجا بیزار ہو جاؤ، حدیث رسول نال سنت رسول نال پیار کرو۔ توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا ہے، سامع ابن مسعود رجلا ينشد صلاة فی المسجد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نو سنیا مسجد دے اندر ایک گمشدہ چیز دا اعلان کر رہا ہے، ایک گمشدہ چیز دے بارے اعلان کر کے کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دے اندر آ گئے، چھلال دے اندر آ گئے، فغضب وسبہ، اتنے غصے دے اندر آئے تھے، اتنا برا بولے ہیں، لوگ کہنے لگے ما جربنا فحاشا یا ابن مسعود، اے ابن مسعود اسی پوری زندگی دے اندر اتنی سخت کلام کر دیا نہیں ویکھیا، انہیں جذبات اندر نہیں ویکھیا، انہیں غصے اندر نہیں ویکھیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انا کنا نعمر کذالک، اے ہوئی صحاب رسول دا انداز ہے، اے ہوئی اس بندے دا کردار ہے جدے دل دے اندر مقام مصطفیٰ ہے۔ اے دے اندر کوئی شک نہیں، اگر کوئی بندہ حدیث رسول دی مخالفت کر دے نا، توجہ میرے بل انہوں پیار نہ روکو، پیار نہ ٹوکو، ایک دو بار منع کرو، لیکن اگر کوئی بندہ ہٹ درمی تے تل نکلے ہے، ایک بندہ حد تجاوز کر رہے ہیں، پھر اس کو اعلان برات کر کے پیغمبر دی حدیث کو اپنے گلے دی مالا بنا، اپنے پیغمبر دی سنت نال پیار کر، اے جے پیغمبر دا مقام، اے جے پیغمبر دی حیثیت، اے جے مقام مصطفیٰ۔ اور آئیے جڑی میں دوسری بات کرنی چاہنا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھے ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر دی حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے جنا شرم ہونا چاہیے، حیا ہونا چاہیے، بندے نو جنہ بھی زیادہ شرمیلا اور شرم و حیا ہوئے گا اس بندے جو خیر اس قدر زیادہ ہوئے گی، بھلائی اس قدر زیادہ ہوئے گی، جیڑا بندہ جنہ شرمیلا ہوئے گا اونی او دے خیر زیادہ ہوئے گی۔ حضرت عمران بن حسین نے حدیث بیان کی تھی، حضرت بشیر بن کعب کہنے لگے میں حکمت دیاں کتاباں جو پڑھے ہیں، توجہ میرے بال کالجز دے بچے یونیورسٹیز دے طلبہ غور فرمانا، حضرت عمران نے حدیث رسول پڑھی کہ حیا خیر ہی خیر ہے، حیا اندر بہتری بہتری ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ بشیر بن کعب کہنے لگے میں نے حکمت کی کتابوں میں پڑھا کہ اے جڑی حیا ہے نا زیادہ شرم ایک کمزوری دی علامت بھی ہے، بزدلی دی علامت بھی ہے۔ جدوں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے سامنے حکمت دی بات
بات پیش کی تھی نا بشیر حضرت بشیر بن کعب نے حضرت عمران بن حسین جلال اللہ انداغ ہے وَحْمَرَّتْ عَيْنَا آپ دی آنکھاں سرخ ہو گئیاں تے فرماندے نے میں تیرے سامنے پیغمبر دی حدیث پیش کرنا تے تو اگوں حکمت دیاں گلاں کرنا ہے سائنس دیاں گلاں کرنا ہے تو اگوں دنائی دیاں گلاں کرنا ہے فلسفے دیاں گلاں کرنا ہے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال اندر آ گئے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی اندر آ گئے میرے بیٹا میں مقام مصطفیٰ کانفرنس دی اندر جڑا پیغام دینا چاہنا ہے کئی نام نہاد روشن خیال سکالر سکرین دی ٹی وی تے آ کے بعض یونیورسٹیز دی اندر بچیاں نو پتہ کی آندے نے جی بعض حدیث جو ہے وہ عقل کے موافق نہیں ہے عقل ان کی موافقت نہیں کرتی رسول پاک کی حدیث ہے کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جہنم اندر کو سانس کھینچتی ہے جب سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جہنم باہر کو سانس کھینچتی دے دیتی ہے باہر کی طرف سانس نکال دیتی ہے یہ عقل میں نہیں آتی یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ شعور میں نہیں آتی مقام مصطفیٰ سننے والوں اے جے مسلک اہل حدیث اے جے منہج اہل حدیث اے جے اج دے پروگرام دا پیغام اگر کوئی پیغمبر دی حدیث عقل دی اندر آ جائے پھر بھی تسلیم کریا کر نہ آئے پھر بھی تسلیم کریا کر دس تیرے پلے ایمان کی رہ جامدہ ہے جدو تم مصطفیٰ دے مقابلے تے ایک سائنسدان دی تھیوری نو تسلیم کرنا ہے ایک سائنسدان دی رائے نو تسلیم کرنا ہے کل دا سائنسدان کچھ کہہ رہے ہیں اج دا سائنسدان کچھ کہہ رہے ہیں کل دا سائنسدان کوئی رائے دے رہے ہیں اج دا سائنسدان کوئی رائے دے رہے ہیں تے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے تے اس سائنسدان دی بات کرنا ہے کہ جس پیغمبر دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ جڑے پیغمبر اللہ دی وحی دے ذریعے بول دے نے اللہ دی وحی تو بغیر جڑے گفتگو نہیں کر دے مسائل بیان نہیں کر دے کوئی تحقیق امت دے سامنے پیش نہیں کر دے اس سائنس ایک غیر مسلم سائنسدان نہ جدا دین ہے نہ جدا ایمان ہے او دیاں باتاں دے کن ترنے او دیاں گلاں تے یقین کر کے پیغمبر دی حدیث تو یقین ختم کرنے پیغمبر دی حدیث دا احترام اپنے دل چو ختم کرنے نہ میرے پیارے بھائی اے جے مقام مصطفیٰ اے جے شان مصطفیٰ اگر حدیث عقل اندر آ جائے پھر بھی تسلیم کرو نہ عقل اندر آئے تے صدیقی کردار ادا کرو اہل حدیث تا منہج صدیقی ہے اہل حدیث تا منہج اوہی ہے جڑا سیدنا ابو بکر صدیق دا منہج ہے جدو میرے پیغمبر معراج تو واپس آئے نا پہلے منکرین حدیث قریش مکہ کہن لگے عقل نہیں مندی ذہن نہیں مندا سیدنا صدیق نے فرمایا دسو یہ گل کہن والا کون ہے دسیا گیا آمنہ دے در یتیم نے سیدنا صدیق فرما دے نے عقل مننے نہ مننے جو پیغمبر نے فرما دیتا اوہی سچ ہے اوہی حق ہے آئیے لوگوں میں پیغام یہ دینا چاہنا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا حدیث مصطفیٰ جائے فرمان مصطفیٰ جائے اپنے دل دی اندر حدیث دی غیرت پیدا کرو نبی پاک دی سنت دی غیرت پیدا کرو یار میں تو آڑے سامنے ایک حدیث پڑھنا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھیا ایک دفعہ نا مسجد دی اندر داخل ہوئے تے ویکھیا خطیب جڑا یخطب قائدہ جمعہ بہ کے پیا پڑھاندا توجہ میرے بل میں کسی فیصلے نتیجے دے پہنچنا چاہنا روز روز دے جھگڑے میں ختم کرنا چاہنا مقام مصطفیٰ بیان کرنا چاہنا مہمانہ نے گرامی قدر بھی تشریف فرمانے اور تو اڈے چہریاں تو بھی میں محسوس کر رہا علم و تحقیق تے دلائل نال پیار کرنے والے جے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد دے اندر داخل ہوئے نے تے ویکھیا جڑا امام کان یخطب قائدہ بہ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں بہ کے خطبہ دے رہے ہیں نبی علیہ السلام دی سنت دے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا جائے کھڑے ہو کے خطبہ پڑھیا جائے اللہ کے خطیب بیمار ہو جائے او دی ٹانگ دے اندر یا کوئی او دے اور مسئلہ تکلیف والا بن جائے پھر بیٹھ کے خطبہ دینا جائے دے ورنہ پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسجد دے اندر داخل ہوئے بہ کے خطبہ دے رہے ہیں حضرت کعب فرمان لگے ویکھو غیرت مقام مصطفیٰ فرمایا انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قائدہ اس گندے خبیث وال ویکھو بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں نبی علیہ السلام دی حدیث دی مخالفت کر رہے ہیں نبی علیہ السلام دی عمل دی مخالفت کر رہے ہیں اچھا جیڑا بندہ بہ کے خطبہ دوے او خبیث ہے تے جیڑا سارا خطبہ ہی خلاف سنت ہوئے جیڑا سارا طریقے خطبے دا طریقہ ہی سنت دے خلاف ہوئے
ہوئے جے دے پورے خطبے دا طریقہ کسے ضعیف حدیث اندر بھی نہ ہوئے, کسے من گڑت حدیث اندر بھی نہ ہوئے. میرے پیارے بھائیو پھر میں ایک لمحہ فکریہ دے کے جا رہے ہیں, سوچن سمجھن دا پیغام دے کے جا رہے ہیں. اگر ایک سنت دی مخالفت کرنے والا صحابی دی نظر دے اندر خبیث ہے تے میں کسے تے کوئی فتویٰ نہیں لگاندا. جدی مسجد دے اندر ہر جمعہ سنت دے خلاف ہے, ہر خطبہ سنت دے خلاف ہے, ہر خطبہ حدیث دے خلاف ہے, اور ایسی انداز دے نال خطبہ جاری ہے جڑا پیغمبر دیاں ضعیف روایات اندر بھی نہیں ملدا. پھر تے میں پیغام دینا چاہنا نا, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. حدیث دی غیرت پیدا کرو. پیغمبر علیہ السلام دی سنت دی آندھا دعاواں نہیں قبول ہوندیاں. اور نوجوانوں اللہ چھوٹیاں موٹیاں کمیاں دور کر دیندا جے. حدیث دی غیرت پیدا کرو. اللہ دی قسم جے سینے چ نبی پاک دی سنت دی غیرت ہوئے, اللہ اس زبان چوں نکل والیاں دعاواں رد نہیں جے کردا. ہر ڈیرے تے بہ کے, ہر مارکیٹ دے اندر, دکان دے اندر بیٹھ کے بہ کے, کال یونیورسٹی دے اندر تیرے سامنے حدیث رسول نو استہزاء کیتا جائے, پیغمبر دی سنت دا استہزاء کیتا جائے تے تو اس مجلس دا حصہ بن کے بیٹھا رہے. پھر میرے پیارے بھائی تیریاں دعاواں کی, تیرا تے ایمان بھی خطرے اندر ہے, تیرا تے اسلام بھی خطرے اندر ہے. اے دین غیرت دا نام ہے, حدیث رسول دی حب دا نام ہے, سنت رسول دی محبت دا نام ہے. آئیے ایک میں اور صحیح سند نال واقعہ بیان کرنا چاہنا. ذرا بہار پیدا کرو. ہاں چوپی کر گئے ہو. جناب محمد, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر داخل ہوئے. توجہ فرمانا, ایک خطیب خطبہ دے رہے تھے. نبی علیہ السلام دی سنت دے وے سبابہ انگلی دے نال اشارہ کیتا جائے. اے زیادہ آپے تو باہر ہو کے ہاتھ اینو مارنا, پشانو لے کے جانا. او میرے بھائیو خطابت فن نہیں, ایک خطابت عبادت ہے. او خطابت اللہ دے رسول دی ترجمانی ہے. او خطابت حضرت نوح علیہ السلام دی ترجمانی ہے. ایک قرآن دی ترجمانی ہے. ایک سنت دی ترجمانی ہے. لیکن کئیاں نو عادت ہوندی ہے کہ انہاں نے نا خطابت نو فن بنا لیا ہے. جو فنی معاملے دنیا دار کردے نے نا, دنیاوی معاملات دے اندر وہی چیزاں سٹیج تے آ چکیاں نے, وہی چیزاں ساڈے اندر آ چکیاں نے. حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا ہے کہ وہ جڑا خطیب ہے نا دوواں ہتھاں دے نال, انگلیاں دے نال بہت زیادہ اشارے کر رہا ہے. حضرت جدوں داخل ہوئے, اے جے مقام مصطفیٰ جڑا خطبہ دے رہا وہ بھی شہزادہ ہے, او دا بھی بڑا ایک نام ہے. ذرا بر ڈرے نہیں, ذرا بر گھبرائے نہیں, فوراً فرمان لگے کبہ اللہ ہاتین الیدین, اللہ انہاں تیرے دونوں ہتھاں نو تیس نیس کر دوے, تیرے دونوں ہاتھ اللہ توڑ دوے. تو خطبے دے اندر رسول پاک علیہ السلام دی سنت دی مخالفت کر رہے ہیں. پیغمبر تے سبحہ انگلی دا اشارہ کر دے, پیغمبر تے اپنی شہادت دی انگلی دا اشارہ کر دے. بالخصوص خطبے دے اندر سنت دا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تے تو اپنے دونوں ہتھاں دے نال اشارہ کر رہے ہیں کبہ اللہ ہاتین یدین, اللہ تیرے دونوں ہاتھ توڑ دوے. اے جے مقام مصطفیٰ. اچھا میرے پیارے بھائیو, اللہ جاندا جے ساڈا کسے نہ کوئی ذاتی ویر تے نہیں جے, دھیان میرے ول کریو, گل ختم کراں. کوئی دنیا دا لین دین تے نہیں جے, کوئی دنیا دا مفاد تے نہیں جے. ایک انگلی دا اشارہ بد جائے تے صحابی نو تکلیف ہوندی ہے. تو ساڈی جوانی تے زندگی دے اندر مرن جین دے سارے مسائل حجرے تے بیٹھ کے کڑے, نہ تیرا جنازہ سنت دے مطابق, نہ تیرا نکاح سنت دے مطابق, نہ تیری جماعت سنت دے مطابق, نہ تیری نماز سنت دے مطابق, نہ تیرا جینا مرنا سنت دے مطابق. جدوں میں قدم قدم تے بدعات دیکھنا, قدم قدم تے رسومات دیکھنا, جدوں قدم قدم تے پیغمبر دی سنت نو دفن کیتا جا رہا ہے, بدعات نو فروغ دیتا جا رہا ہے, جے ایک دوسری انگلی دا اشارہ بھی صحابی نے برداشت نہیں کیتا, پھر میرے بھائیو اسی بھی بدعات برداشت نہیں کردے, اسی بھی رسومات برداشت نہیں کردے, اسی بھی دین دے اندر اضافہ برداشت نہیں کردے. آئیے جڑیاں میں آخری ایک دو باتاں کرنیاں چاہنا. میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام میرے ویڈیو اس بات اندر نہیں کہ 12 دا جنوس کڈیا جائے, فلیکس لگائے جان. میں کی کراں تیری لبیک یا رسول اللہ نو, میں کی کراں تیرے زبانی جمع خرچ نو, جے تیرا کردار پیغمبر دی سنت دے مطابق نہیں, پیغمبر دی حدیث دے مطابق نہیں, اگر تیرے معاملات پیغمبر علیہ السلام دے ارشادات دے مطابق نہیں. آئیے میں ایک اور واقعہ بیان کراں. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
بکرة وأصيلا۔ اے جے مقام مصطفیٰ اسی تے ماشاءاللہ اعلیٰ تو اعلیٰ خطاب سننے ہیں، اعلیٰ تو اعلیٰ علماء کرام سننے ہیں، تے آج تک اسی کو گندی سیڑھی بھی نہیں پھنی ہونی، آج تک اسی سگرٹ بھی نہیں چھڈی ہونی۔ جڑا جو کردا پھردا ہے وہ سمجھدا ہے کہ تقریر دے ٹائم تقریر سنو، باقی مولوی آندے رہندے نے مرضی اپنی کرو۔ میرے پیارے بھائیو مقام مصطفیٰ پتہ کی ہے؟ میں صحیح مسلم اندر پڑھیا ہے، جوامع مسانید اندر پڑھیا ہے، مشکات المصابیح اندر پڑھیا ہے۔ اے جے مقام مصطفیٰ ایک صحابی رسول نے انج انگوٹھی پائی ہے، میں انگوٹھی دا مسئلہ بھی واضح کردا، کھبے ہاتھ اندر پانا بھی جائز ہے، سجے ہاتھ اندر بھی پانا جائز ہے، بلکہ افضل ہے وے کھبے ہاتھ دی چھنگلی دے اندر انگوٹھی۔ اے کئیاں لوگاں نو مسئلے دا پتہ نہیں ہوندا، جذباتی ہو جاندے نے، سجے ہاتھ وچ پانا بھی جائز ہے تے کھبے وچ پانا بھی جائز ہے، بلکہ جس مسلم شریف چ اے حدیث ہے نا کہ سجے ہاتھ جو انگوٹھی پانی ہے، اس مسلم شریف چ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کھبے ہاتھ دی انگلیاں چ بھی انگوٹھی پائی، بلکہ بعض فقہاء کرام نے لکھیا ہے زیادہ مستحب ہے کہ کھبے ہاتھ دی چھنگلی، چھنگلی دا معنی ہے چھوٹی انگلی، کھبے ہاتھ دی چھنگلی دے اندر انگوٹھی پائی جائے۔ اے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک دا مسئلہ ہے۔ ایس انگلی چ پا لو، ایس پا لو، چھنگلی یا نال دی انگلی، البتہ وسطی اور سبابہ اینا دونوں انگلیاں تے رسول پاک علیہ السلام نے انگوٹھی پہنن تو منع کیتا ہے۔ باہر صورت ضمناً میں مسئلے دی وضاحت کر چکے ہیں۔ صحابی نے نا انگوٹھی پائی سی سونے دی تے نبی علیہ السلام نے نا اس طرح خود اتار کے تے سٹ دیتی۔ حدیث پاک اندر میں پڑھے ہے آج مقام مصطفیٰ، اے جے احترام مصطفیٰ، اے جے حب مصطفیٰ نبی علیہ السلام نے پھینکی ہے تے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مرد اپنے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پاندا ہے انجی سمجھے جویں انہیں جہنم دا تے اگ دا انگارا پایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بات کیتی ہے تے نبی علیہ السلام چلے گئے۔ حضرات صحابہ کرام کہنے لگے اللہ دے بندے انگوٹھی نو اٹھا لے، اٹھا کے گھر لے جا، تیری بیوی دے کام آئے گی، یا فروخت کر کے ایدی نقدی تو فائدہ اٹھا لے، ایدی رقم تو فائدہ اٹھا لے۔ جیڑا جواب وہ صحابی نے دیتا ہے آج مقام مصطفیٰ کہنے لگا واللہ لا آخذہ وقد ترہہ رسول اللہ، اللہ پاک دی قسم پاویں سونا ہے میں تے او دے وال مڑ کے بھی نہیں ویکھنا جس شے نو اللہ دے پیغمبر نے سٹ دیتا ہے، جڑی چیز پیغمبر نے پھینک دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو اپنی تجارت سونے دے طریقے دے مطابق کرو، سیاست سونے دے طریقے دے مطابق کرو، سارے معاملے سونے دے طریقے دے مطابق کرو۔ غصہ نہ کرے اج میری گل دا، رفع الیدین سنت ہے، سینے دے ہاتھ بننا سنت ہے، پیراں نال پیر لانے سنت نے، تے صبح دے اذکار پڑھنے سنت نہیں، شام دے اذکار پڑھنے سنت نہیں۔ ایمانداری نال فیصلہ کرو اج صبح دے اذکار کنے کنے پڑھے نے، شام دے اذکار کنے کنے پڑھے نے۔ میں ہندوؤں دی گل نہیں کردا، میں سکھاں دی گل نہیں کردا، میں شرابیاں تے زانیاں تے ڈکیٹاں دی گل نہیں کردا۔ بڑے بڑے جدی پشتی اہل حدیث نے اللہ دی قسم صبح دی اذکار نہیں پڑھ دے، شام دی اذکار نہیں پڑھ دے۔ تو میرے پیغمبر کی ایک صبح تو پیش کرو جس صبح میں رسول اللہ اذکار نہیں پڑھتے تھے، دعائیں نہیں پڑھتے تھے، اوراد نہیں پڑھتے تھے، وظائف نہیں پڑھتے تھے۔ میرے پیغمبر کی کوئی ایک شام تو پیش کرو جس شام کو اللہ کے پیغمبر اذکار نہیں پڑھتے تھے، اوراد نہیں پڑھتے تھے، وظائف نہیں پڑھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیو صبح بھی پیغمبر دے طریقے دے مطابق کرو، شام بھی پیغمبر دے طریقے دے مطابق کرو، غمی بھی پیغمبر دے طریقے دے مطابق کرو، خوشی بھی پیغمبر دے طریقے دے مطابق کرو، نماز بھی پیغمبر دے طریقے دے مطابق کرو، جنازہ بھی پیغمبر دے طریقے دے مطابق۔ تے ایڈے گھبرایا نہ کرو۔ کئی لوگ آندے نے شیخ صاحب ہن تے او بابے نظری نہیں نہ ہوندے جڑے واجے سنتے سن تے خوشیاں چھڈ کے آ جاندے سن، آندے سن اسی اس برات نال نہیں جانا، اسی انہاں نال نہیں جانا، ساڈو ایسی رشتہ داری نہیں چاہیے۔ چراغ لے کے لبو، ایسے بزرگ نہیں جے لب دے۔ یار مینوں گل یاد آئی ہے تے دعا ہی کر چھڈا، یا اللہ ایہو جے توحید پرست بزرگ جڑے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ بھر دے۔ سارے نہ بولیو، سارے نہ بولیو، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ بھر دے۔ تو پریشان ہو جانا ہے کہ مینوں دفتر چوں کڈ دتا ہے، آفس والا میرے تے ناراض ہو گیا۔ اللہ دی قسم میری محبت ہے کہندی ہے جدوں کوئی نبی پاک دی سنت دی وجہ تو تینوں نیواں کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دی وجہ تو تینوں حقیر جانے، مجلس چوں اٹھاوے یا تیرے بارے کوئی گل کرے دل تھوڑا نہ کریا کر، اٹھ کے جدوں گھر آنا تے گھبرایا نہ کر۔ نبی پاک دی حدیث دا دفاع کر کے آ رہے ہیں، انجی سمجھ لا جویں نبی پاک کو حوض کوثر تے جا رہے ہیں۔ دعاواں کردا جایا کر تے شکر کریا کر۔ تیری زندگی چ بھی وہ کڑی آئی ہے کہ رسول حدیث رسول دے دفاع دی خاطر، سنت رسول دے دفاع دی خاطر
تو کی کوئی قربانی پیش کی ہے؟ تو بھی کسی دے نال کوئی ناراضگی دا اظہار کیتا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے جے مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، اے جے شان مصطفیٰ، پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے مقابلے تے بھائی کسی نو پیش نہیں کرنا۔ جامع ترمذی میں میں نے پڑھا حضرت امام وقی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے کبار عالم دین ہے، انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ جو جانور بیت اللہ کی طرف جائے نا حج کے موقع پہ اونٹ، اس کو اشار کرنا چاہیے۔ اشار کا معنی یہ ہے اس کی کوہان پہ تلوار لگا کے، چھری لگا کے جو خون نکلے وہ خون اس کی گردن پہ مل دینا چاہیے، اس کو اشار کہتے ہیں۔ حضرت امام وقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اشار یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ کرنا چاہیے، رسول پاک نے کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ عام جانور نہیں ہے، یہ بیت اللہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت امام وقی رحمت اللہ علیہ نے جدو رسول پاک دی حدیث بیان کی تھی روایت جامع ترمذی دے اندر سند حوالے دا میں ذمہ دار، ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی امام ابو حنیفہ دے فرماندے نے مسلح ادنا تے چہرہ ہی بدل جاندا ہے، ادنا تے حلیہ ہی تبدیل ہو جاندا ہے۔ حضرت امام وقی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے اے ہوئی مقام مصطفیٰ جے، اے آئی دی کانفرنس جے، اے میرے علماء دا پیغام جے، اے سڑے شب و روزی میں نجے۔ امام وقی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں تیرے سامنے نبی پاک دا عمل پڑھیا ہے، نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام دا طریقہ پڑھیا ہے، تو جواب اندر امام ابو حنیفہ دا قول پیش کرنا ہے کہ مسلح تینوں تے جیل اندر بند کر دینا چاہیے، سلاخاں دے پیچھے ڈک دینا چاہیے، انہی دیر تک تینوں آزاد نہیں کرنا چاہیے جنی دیر تک تو توبہ نہ کر لویں، اپنے موقف تو پیچھے نہ ہٹ جائیں، اپنی بات نو واپس نہ لے لویں۔ اے لوگوں اسی پیغام دے رہے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آخری بات ہے میرا سلام، میں صحیح سند نے ایک واقعہ پڑھیا، ایک محدث نہ بچیاں نو حدیث پڑھا رہے سن، حدیث پڑھان دیا انہوں حدیث پڑھی وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ الدُّبَّاءَ کہ رسول پاک علیہ السلام کدو پسند کیا کرتے تھے، سبزیوں میں کدو پاک نبی علیہ السلام پسند کیا کرتے تھے۔ وہ محدث حدیث رسول دے امام بھی نے تے نال مجاہد اسلام بھی نے، کوڑی انہاں تلوار رکھی ہے تے حدیث رسول پڑھی، رسول پاک علیہ السلام کدو پسند کیا کرتے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا لایا گیا، اس میں گوشت بھی تھا، کدو بھی تھا، رسول پاک علیہ السلام جو گوشت تھا اس کو سائڈ پہ کر رہے تھے، کدو آپ تناول فرما رہے، حدیث رسول ہے، عمل رسول ہے، آپ کا فرمان ہے، حدیث میں آ چکا ہے، رسول رحمت کا عمل ہے، سنت میں محفوظ ہے، کتابوں میں محفوظ ہے۔ محدث نے حدیث بیان کی تھی ہے تو بچوں ایک بندہ پتا کی کہنے لگا جی منو نہیں کدو پسند، میں نہیں کدو پسند کردا، انی اکرہ الدبا، میں کدو نو نہ پسند کرنا۔ اے جے مقام مصطفیٰ، محدث رحمہ اللہ نے کی فرمایا ہے اینج تلوار پھڑی ہے تے فرمان لگے میری مجلس سے اٹھ جا، میں تیری گردن نو تن تو جدا کر دینا ہے، میں تینوں رسول اللہ دی پسند سنا رہا تے تو کہنا مینوں نہ پسند ہے، تو کہہ رہا میں انہوں پسند نہیں کردا، مجلس سے اٹھ جاؤ نکل جاؤ ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اے جے مقام مصطفیٰ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو جو میرے بال آخری جملہ باوضو اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا ساڈا کسی نہ کوئی لین دین نہیں جے، کوئی ذاتی ویر نہیں جے، کوئی جھگڑا نہیں جے، ساڈا صرف جرم ہے بے اسیہ نے جتے حدیث آ جائے نا اتھے امام نہ پیش کریا کرو، فقہ نہ پیش کریا کرو، بڑی جسارت ہے تو اڈے قلم دی اندر تسی اتھوں تک لکھ دیتا ہے ھذا الحدیث صحیح ولیکن یخالف مذہبنا، حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارے مذہب کی یہ مخالف ہے۔ تمہارا مذہب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے مقابلہ میں کیا مذہب ہے جی؟ جو حدیث کے مقابلہ میں مذہب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میں مقام مصطفیٰ کانفرنس میں سوال کرتا ہوں جو حدیث کے خلاف مذہب ہے وہ کیا ہے؟ یہ مدارس میں پڑھاتے ہو، یہ طلبہ کو پڑھاتے ہو،
یہ حدیث ٹھیک ہے، مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن اسی فلاں امام دے مقلدہ فلاں دے مقلدہ. الحمدللہ اہل حدیث نے مقام مصطفیٰ نو پہچانے ہیں، جانے ہیں، اور اللہ دے فضل دے نال رسول پاک دے مقام نو لے کے اسی کھڑے ہاں. اسی کسی دی تقلید کر کے امت نو ٹولیاں تقسیم نہیں کیتا. آج بھی اتفاق ممکن ہے، آج بھی اتحاد ممکن ہے، آج بھی اللہ کے فضل سے فرقہ واریت کا بت ٹوٹ سکتا ہے اگر میرے اور آپ کے سینے میں حدیث رسول کی غیرت بیٹھ جائے، سنت رسول کا احترام بیٹھ جائے. ہم اپنی ضدوں کو چھوڑ دیں، اپنی کتابوں کو چھوڑ دیں، اپنے اماموں کو چھوڑ دیں، اور سب سے بڑے معصوم امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان کر جو پیغمبر نے فرما دیا اس کو تسلیم کر لیں. هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم بالصواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.